میں پہلی بار کالج میں جا رہی تھی، میں بہت چھوٹی تھی، تو میرے دادا مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ لڑکے اچھے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اگر ٹیچر بٹھائے بھی تو صاف منع کر دینا کہ دادا جی نے منع کیا ہے۔ وہ میری 2 چٹیاں بناتے ہوئے مجھے سمجھا رہے تھے۔ میں نے کہا جی دادا جی، میں بچپن سے ہی دادا جی کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے ماں بن کے سنبھالا تھا اور باپ بن کے پیار دیا تھا۔ میرے ساتھ رانیہ ہوتی تھی، اس لیے میں رانیہ کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکا میرے پاس بیٹھ جاتا تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور رانیہ کسی لڑکے کا اس طرح سے گریبان پکڑ لیتی تھی کہ ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے پاس بیٹھنے کی، چل پھٹ یہاں سے۔ اس کا اعتماد شاید اس کے والدین کی وجہ سے تھا۔ وہ ایک مکمل زندگی جی رہی تھی، اسے مردوں سے ڈرایا نہیں گیا تھا، لیکن میرے اندر یہ خوف بچپن سے دادا نے ڈال دیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا تھا۔ میں 5ویں جماعت میں تھی جب مجھے اور رانیہ کو الگ الگ اسکولز میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد ایک دم میٹرک کے بعد مجھے لندن لے جایا گیا۔ وہاں بھی دادا جان نے یہی کہا۔ میں صرف ضرورت کی بات کرتی تھی، کئی لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بھی آئے، لیکن میں ڈر جاتی تھی، کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ دل میں پہلی بار کسی کے لیے جذبات پیدا ہوئے تھے، اور وہ حماد تھا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے مردوں سے مقابلہ کرنا نہیں آتا تھا۔ میں نڈر نہیں تھی، میں بہت ڈرپوک تھی۔ کوئی کچھ بھی کہتا تھا تو میں دادا جی کے پاس آ کے رونے لگتی تھی۔ وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب بھی میری سوتیلی ماں مجھ سے غصے سے بات کرتی تھی، میری کلائی پکڑ کے میرا بازو مروڑتی تھی کہ میرے کمرے میں کیوں چلی آئی ہو، نکلو یہاں سے، تو میں روتی ہوئی دادا جی کے کمرے میں جاتی تھی، انہیں ساری بات بتاتی تھی۔ وہ میرے والد اور والدہ کو ڈانٹتے تھے کہ آج کے بعد پاکیزہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں